السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، یوم آزادی پر تقریر۔ یہ ویڈیو میں نے ایسی بنائی ہے جسے کئی ممالک کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں میں نے لیڈروں کے نام نہیں دیے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزت مآب مہمان خصوصی، محترم پرنسپل، اساتذہ کرام، موجود سرپرست حضرات اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسی شخصیات کے درمیان اس یوم آزادی کی تقریب میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے برسوں انگریزوں کی غلامی میں گزارے ہیں۔ ہم ان دنوں کو صرف یاد کر کے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچیں جو ایسے حالات سے گزرے ہوں گے ان پر کیا بیتی ہوگی۔ یا وہ زمانہ تھا جب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ ہمارے ملک کے کسان دن بھر انگریزوں کے حکم کے مطابق کام کیا کرتے تھے، رات میں جب انہیں فراغت ملتی تو اپنے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے۔ سوچئے وہ وقت کتنا تکلیف دہ رہا ہوگا۔ لگ بھگ 200 سالوں تک ہم غلامی کی زنجیر میں بندھے رہے۔ اس دوران بھی کئی بار آزادی کی کوششیں کی گئیں، مگر کمزور منصوبہ بندی کے سبب ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ لگاتار شکست کا برا اثر ہمارے ذہنوں پر پڑا اور ہم مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی غلام بن کر رہ گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ کہتے ہیں نا کہ نا امیدی میں بھی کبھی کبھی امید کی کوئی کرن ضرور نظر آتی ہے۔ سالوں تک خاموش رہنے کے بعد ملک کے کچھ لائق فرزندوں نے اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوئے ہوئے جذبات نے انگڑائی لی اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک ہجوم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار حوصلے جوان تھے، کیونکہ یہ سب ایک منصوبہ کے تحت ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غلامی کے کالے بادلوں کو چیرتے ہوئے آزادی کا سورج نمودار ہو گیا۔ ہم اس دور میں نہیں تھے، مگر ہم اس دور کے لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آزادی کی فضا میں سانس لینا انہیں کتنا بہتر لگا ہوگا۔ آج ہم اسی دن کی یاد میں یہ تقریب منا رہے ہیں، تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے ملک میں امن و سلامتی کی فضا ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو یہ رہی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کروں جو تذکیر و تانیث سے الگ ہوں۔ تو یہ بہت کم استعمال ہوا ہے تذکیر و تانیث کا یہاں، مطلب اسے طلبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور طالبات بھی اسے پڑھ سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔